السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے زبر زیر پیش کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یعنی زبر زیر پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک قاعدہ اور دیکھ لیں، آگے نیچے لکھا ہوا ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ کیا بتایا اس کے اندر؟ یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ جو الف بنا ہوا ہوتا ہے ڈنڈا، اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جاتا ہے ٹو زیڈ تو پھر وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف اس صورت میں رہتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو، تب وہ الف رہتا ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز کہاں کو اٹھتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زبر آ، یہ جو آ آواز ہے یہ اوپر کو جا رہی ہے۔ اب پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، یعنی تمام حرفوں کو الف سے یا تک اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ آ با تا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی۔ اب یہ تو ہو گئے آپ کے الگ الگ حرف جس کو آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، لیکن جب ملے ہوئے حرف آتے ہیں تو وہاں پر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو چلیے تھوڑے سے ملے ہوئے حرفوں کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ دال زبر دا، جلدی پڑھنا ہے جیسے اوپر پڑھا تھا ہم نے بھی۔ را زبر را، دا را، جس طریقے سے ہجے کرتے ہوئے نہیں کھینچ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو رواں سے پڑھتے ہوئے بھی نہیں کھینچنا ہے۔ دا را، سین زبر سا، دراسا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ دراسا نہیں کرنا ہے، اگر دراسا پڑھیں گے تو را ہمارا کھینچ رہا ہے۔ ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع۔ یہ تو میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دی، اب پورا سبق میں آپ کو یہ رواں سے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں۔ عبد، میں نے اس میں بھی کوئی لفظ نہیں کھینچا ہے۔ کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ تو یہ ہو گئی آپ کی زبر کی مثال، زبر کے حرفوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں زیر کے بارے میں۔ زیر کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ جیسے حمزہ زیر ای، ای، یہ جو آواز جا رہی ہے یہ نیچے کو جا رہی ہے۔ با زیر بی، تا زیر تی، اور اس کو معروف بھی پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ مجہول کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم نے پڑھ دیا با زیر بے، یہ بے پڑھنا مجہول کہلاتا ہے، تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے، تی، سی، جی، اس طریقے سے نیچے کو آواز جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو الف سے یا تک اسی طریقے سے تمام حرفوں کو پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ تو آپ کے الگ الگ حرف ہیں جس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان رہے گا۔ ملے ہوئے حرف آتے ہیں تو وہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ میں نے اس میں کسی حرف کو نہیں کھینچا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے اس کی۔ را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیف۔ اس میں زبر اور زیر دونوں کی مثال ہیں، یعنی دونوں کو بنا کھینچے پڑھنا ہے۔ ردیف، تو دو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ آپ کو اگر ملے ہوئے لفظ ہیں اور ان پر زبر زیر پیش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایبیلی، ردیفہ۔ اب باقی حرفوں کی پریکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں رما کے ساتھ میں۔ حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ،
رحیم لعیب. آپ نے اگر دھیان سے سنا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کوئی بھی لفظ کھینچ کر کے نہیں پڑھا ہے. شریب عمیل بریق خطیف جزیع سقیم غشی نسی. تو یہ ہو گئی آپ کی زبر اور زیر دونوں کی مثالیں. اب تیسرا بچہ ہے پیش. پیش کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، یعنی معروف پڑھنا ہے. معروف اور مجہول میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اور مجہول آواز سے بچا جائے. معروف ہوتا ہے کہ پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے تو سامنے کو جانی چاہیے، تب تو معروف ہے. اور اگر سامنے کو نہیں جاتی ہے، مثال کے طور پر حمزہ پیش او، تو یہ آواز سامنے کو گئی ہے تو یہ معروف ہے. اب اگر ہم اس کو ایسے پڑھ دیں حمزہ پیش او، تو یہ اب سامنے کو نہیں گئی بلکہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھ گئی ہے. تو اب یہ اس صورت میں معروف نہیں رہا بلکہ مجہول ہو گیا. تو اس مجہول سے بچنا ہے. او نہیں پڑھنا ہے بلکہ او پڑھنا ہے. اب اس کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. اسی طریقے سے الف سے یا تک تمام حرفوں کو پڑھنا ہے اور کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھنا ہے. اب اس کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ تو الگ الگ حرف ہیں جس کو آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا، لیکن جب ملے جلے حرف آئیں گے تو وہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے اور کس طریقے سے کھینچنے سے بچنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. چلیے. را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو. یہاں پر دیکھیے تینوں پر پیش ہیں لیکن میں نے تینوں میں سے ایک کو بھی نہیں کھینچا ہے. رسولو نہیں پڑھنا ہے. رسو کرو گے تو سین کھینچ رہا ہے. رسولو صاف صاف پڑھنا ہے. سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودو سو. یہاں بھی میں نے کسی کو نہیں کھینچا ہے. تو اسی طریقے سے بنا کھینچے پریکٹس کرنا ہے. یہ دو حرفوں کی میں نے آپ کو ہجے کر کے بتا دی ہے، باقی کو رواں سے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. رسول، سدوس، فقید، قتیل، نکیس، کروم، علیم، ہدی، صحف، وسع، قدیر، نصیر. یہ میں نے آپ کو پیش کی تمام مثالیں پڑھ کر کے بتا دی ہیں کہ آپ کو پیش کے حرفوں کو، زبر کے زیر کے حرفوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ زبر زیر پیش کو پڑھنے کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو چلیے آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.